بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. محترم معزز مشفق حضرات اکابر علماء کرام، جناب الحاج ضیاء اللہ شریف صاحب صدر دارالعلوم احسانیہ، مرحوم کے سلسلے میں یقینی طور پر ہمارے اکابر علماء جیسے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کامل حضرت ہیں، ظہیر حضرت، حضرت مفتی صاحب وغیرہ، ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ رہنے اور دیکھنے کا ان حضرات کو موقع ہوا. چونکہ الحمدللہ ہم لوگ کے دارالعلوم احسانیہ میں پڑھے پلے، حضرت استاد محترم حضرت مولانا آفتاب صاحب نور اللہ مرقدہ کا دور تھا. وہ لمحات ہمیں ابھی اچھی طرح یاد ہے. ایک موقع پر مدرسے میں میٹنگ طے کی، تقریباً میرے 10 یا 12 پارے ہوئے تھے. حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ مدرسے کے صدر صاحب ضیاء ماما تشریف لا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم لوگ صرف نام سنتے تھے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. حضرت استاد محترم نے جب مدرسے میں ایک مجلس منعقد کی، ایک میٹنگ طے ہوئی، وہ پہلا مرحلہ تھا جب دیکھنے کا اتفاق ہوا. چھوٹے تھے، شعور نہیں تھا. باشعور ہونے کی حالت میں جب سے دیکھا ہے، تقریباً 12-13 سال سے صدر محترم کو دیکھنے کا موقع ہوا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ہوا، ان سے گفتگو کا موقع ہوا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک سوچتا ہوں، میں نے صدر محترم کو جو دیکھا ہے، ان کے اندر ایک انقلابی سوچ تھی. جب بھی میری بات ہوتی، کبھی جمعیت کی تاریخ پر بتاتے، کبھی مسلم پرچلہ کی تاریخ پر، کبھی آزادی ہند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا تذکرہ کرتے. ایک موقع پر اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، بازو بیٹھے ہوئے تھے. مدرسے کا ایک اہم مسئلہ تھا، اسے لے جانے کا موقع ہوا. الحمدللہ بہت معاملہ فہم انسان، بہت سنجیدہ طبیعت، معاملہ فہم انسان. میرے ذہن میں بات تھی، اتنا بڑا مسئلہ، میرا دماغ ہل گیا تھا اس وقت. اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. بہت سارے اراکین کو بھی بتایا. اراکین نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ جا کر ضیاء ماما کو بتاؤ تمہیں. تو میں جب جا کر بتایا تو کھندا تھپ کے بولے، مولوی صاحب کیا اتنا پریشان ہو گئے تمہیں. الفاظ تھے، مولوی صاحب کیا اتنا پریشان ہوگی تمہیں، جاؤ اللہ سب ٹھیک کر دے، کیا بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب مدرسے کو آتے کیا ہے، سب بیٹھ کو بات کریں گے. جب یہ الفاظ میں سنا تو مجھے کافی حد تک تسلی ہوئی. دوسرے دن آئے مدرسے کو، پورا معاملہ سننے کے بعد 2 لفظوں میں پورے مسئلے کا حل نکال کر چلے گئے. اس کے بعد بولے، مولوی صاحب دیکھو یہ مدرسے کی ذمہ داری تم نہ دے کر ہی، تمہیں بحسن خوبی اسے نبھاؤ، اسے جیسا تمہیں ہینڈل کرنا تو ضروری جو چیز سمجھتے اسے کرو، پھر مجھے اطلاع دو. بس اتنا بول کر میں آتا ہوں، مجھے باپ کو بھی جانا بول کر نکل گئے. اتنا بڑا مسئلہ میرے ذہن میں تھا، 2 لفظوں میں حل کر نکل کر چلے گئے. ایک بات ہوتی ہے کہ بڑوں کی بڑی بات ہے، ہمیں چھوٹے، ہمارے پاس تجربات کم، ہماری عمریں کم. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تجربات دیے تھے، سیاسی لنگ میں بھی، ملی خدمات کی لنگ میں بھی،
بہت سارے روح سے، بہت سارے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خدمات ان سے شہر کے اندر لیے. ایک بات یہ ہے حقیقت، روشنی کی حقیقت، روشنی کی قدر انسان کو سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی نظر آتی ہے. یہی حال ہے کہ دیکھ رہا ہوں کہ شہر پر ایک سناٹا سا چھایا ہوا. میں ہمارے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا، اس مسئلے میں ایڈمٹ کر لے کو میسور کے ہسپتال میں تھا. میں جیسے ہی جا کر ختم کر تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا. مجھے فون آیا تو مجھے یقین نہیں ہوا. میں ہمارے مدرسے کا رکن الحاج سید نجیب اللہ صاحب کو میں فون کر کے پوچھا حاجی صاحب اس طرح کی خبر ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ حاجی صاحب بولے صحیح ہے. میں فوراً اسی وقت نکل کر آ گیا. تو واقعتاً یہ کمی کا بہت احساس ہو رہا ہے. بہت معاملہ فہم انسان، خوش اخلاق انسان. کبھی گھر میں جاتا، مسئلہ کوئی مدرسے کا مسئلہ ہوتا، میں رکھتا تو بہت ہی سنجیدگی سے سنتے اور کافی تسلی دے کر بھیجتے. NRC پر جو مسئلہ چل رہا ہے، ایک موقع پر بات کرنے کا موقع ہوا. بولا ماما ایسے حالات ہی شہر میں پورا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو بولے کیا مولوی صاحب، خالی تمہارے شہر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کیا؟ پورے ہندوستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک بات بولے لیگل کرو، قانون کے دائرے میں رہ کر کرو، انلیگل کوئی بھی کام کرنے جاؤ. تو اس کے بعد ان کے دبے الفاظ یہ تھے کہ قوم و ملت کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ لوگ کام کرو، میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں. یہ وہ جذبات ہیں واقعتاً قوم کے سر سے ایک عظیم قائد کا سایہ ہو گیا. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ امت کو ان کا نعمت بدل عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں، کبھی بات کرتے ہو تو میں درمیان میں ایک بات میں پوچھا ماما تم نا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے ابے کیسا یہاں تک سبھی فریڈم فائٹر تھے، ان کے فتوے تھے، یہ سب ابے گفتگو کرنا. تو سب تو میں کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس یہ کتابیں ہیں. واقعات اس وقت جو کتابیں کھول کر دیکھنے کا موقع ملا، فریڈم آف فائٹر جتنے افراد تھے ان کی پوری تاریخ حضرت صدر محترم کے پاس موجود تھی. اس کے بعد تاریخی حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں، قلت وقت کی بنا پر اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک موقع پر شہر میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا. حضرت مفتی صاحب اس وقت پہنگا میں تھے. مسئلہ ہو گیا، جمعہ کا دن تھا. صدر محترم مدرسے کو آ کر بولے کیا مولوی صاحب کیا ہوا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ماما یہ مسئلہ ہے، شاید پوری بات سامنے رکھیں. اس وقت ایک بات عجب بات بولے، میں چاہتا ہوں کہ شہر میں تمہارا کام بڑھے لیکن تمہیں تھوڑا سنبھل کو کام کرو، اس لیے کہ آدمی بتاتا حق ہے لیکن اپوزٹ ہوتے لوگ، اس لیے تھوڑا آرام سے سنجیدگی سے کام کرو. ایسی بہت سارے مواقع پر تسلی آمیز جملے بولتے تھے اور جو رہبری رہنمائی ان کے جو تجربات تھے وہ تجربات ہمارے سامنے رکھتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ اس شہر پر ایک سناٹا چھایا ہوا ہے اور ہمارے درمیان سے ایک عظیم قائد ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کروڑ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا.